جنرل نعیم، شاید یہ ایک سرپرائز تھا جس کو امریکن پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ اتنی جلدی توقع نہیں تھی. ہزارہ سائڈ سے بھی ہم دیکھیں تو اسماعیل شاہ وہ لگتا ہے کسی حد تک کچھ ایسی کوئی بیہائنڈ دی سین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں ریزسٹنس نہیں آئی ہے. اسی طریقے سے آپ دوسری طرف چلے جائیں مزاری شریف والی سائڈ پہ تو اتنی ریزسٹنس جو آپ سوچ رہے تھے ہوئی نہیں ہے. بیشتر صوبے ایسے ہی آگے پنچیری ایک علاقہ رہ گیا، وہ آئی ہوپ کہ اس کو بھی انگیج وہ کر لیں گے. تو یہ کیسے چینج کایا پلٹ کیسے ہوئی؟ جی بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ملٹری وکٹری نہیں ہے، یہ پولیٹیکو ملٹری وکٹری ہے، اور میرا خیال ہے کہ طالبان اس پہ بہت عرصے سے کام کر رہے تھے. یہ ایک فیکٹر ہے، ان کے کنیکشنز تھے لوگوں کے ساتھ. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو افغان عوام تھے وہ جو قابض فوجیں تھیں ان کے رویے سے بھی تنگ تھے، اور جو اشرف غنی کی کرپٹ حکومت تھی اس سے بھی تنگ تھے. اور تیسری چیز جو فوج تھی وہ ایک تو اتنی مکمل نہیں تھی جیسے کہا جا رہا تھا کہ 3 لاکھ، میرے خیال کچھ گوشت فوجی کافی سارے تھے. پھر لوگوں کو صرف یونیفارم پہنا دینے سے، ہاتھ میں بندوق پکڑا دینے سے فوج نہیں بنتی. فوج کو مورال چاہیے، ان کو لڑائی کرنے کے لیے کوئی ہدف چاہیے، کوئی مقصد چاہیے. وہ نہیں تھا، خاص کر جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ طالبان کے ساتھ مل رہے ہیں اور کوئی مزاحمت نہیں ہے، تو انہوں نے اسی میں آفت سمجھی کہ ہم بھی کوئی مزاحمت نہ کریں. پھر یہ ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ جو ان کے پیادہ فوجی تھے، فٹ سولجر، زیادہ تر وہ پشتون ایتھنک گروپ سے تھے، اور ان کے آفیسر جو تھے وہ اور گروپ سے تھے. تو یہ ایک بنیادی غلطی تھی. لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ول ٹو فائٹ اینڈ پرپز ٹو فائٹ وہ نہیں تھا. اور افغان طالبان نے یہ جو کام کیا ہے یہ تو ہسٹری میں اس کو پڑھا جائے گا، دیکھا جائے گا. کیونکہ اگر آپ بہترین فوج کو بھی افغانستان کے ایک طرف چھوڑ دیں اور کہیں کہ 9 دن کے اندر وہ دوسری طرف پہنچ جائے، وہ بھی ممکن نہیں ہے. اگر شہروں میں صرف 10 بندوق بردار بھی ان کو ریزسٹ کرتے تو کم از کم 2 دن لگ جاتے شہر کے اوپر حاوی ہونے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا فریڈم حاصل کیا ہے قابض فوجوں سے. یہ وہ جذبہ تھا، اور یہی جذبہ میرے خیال افغان عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے. یہ دوسرا بڑا فیکٹر تھا. تو تیسری بات ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں امریکنز تو اپنی فوج کو نہیں سمجھ پائے. اگر آپ ان کی سگار کی رپورٹ دیکھیں تو وہ بتا رہے تھے کہ بھی کیا کیا وہاں پر پرابلم ہے، کیا مصیبتیں ہیں. ان کے جو لوور رینکس ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پر جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے ان کے. لیکن سینئر آفیسرز کہتے جا رہے تھے کہ نہیں جی نہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی خبر نہیں جانا، تم زمانے کی بات کرتے ہو، تو ان کو کیا پتا چلنا تھا کہ افغان فوج کے کیا حالات ہیں، جبکہ ان کو اپنی فوج کے حالات معلوم نہیں تھے. تو میرا خیال یہ سارے فیکٹر ہیں جن کا میں نے ذکر کیا جس کی وجہ سے اتنی تیزی سے یہ سارا کام ہوا ہے. جی